محترم ناظرین، ایک ایسا خوبصورت چہرہ جس کو دیکھ کر مصر کی 12,000 نابالغ لڑکیاں اسی وقت بالغ ہو گئیں۔ ایسا خوبصورت چہرہ جس کو دیکھ کر مصر کی 40 لڑکیوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا ہے۔ جب زلیخا نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا اور 7 دروازے بند کر دیے، حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میری خواہش پوری کرو، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اس مصیبت سے نجات حاصل کی اور کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے ساتھ شادی کی تھی یا نہیں کی تھی۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں قرآن پاک کی آیت اور روایات کی روشنی میں حضرت یوسف اور زلیخا کا واقعہ بتائیں گے، جس کو قرآن مجید نے احسن القصص کے نام سے یاد کیا ہے۔ تاریخ میں اگر خوبصورتی کے عنوان سے کسی کو یاد کیا جائے تو حضرت یوسف اور زلیخا کا نام آتا ہے۔ زلیخا نام ہے اس حسین ترین عورت کا جو مغرب کے عظیم بادشاہ تیمور العائل کی لڑکی تھی، جس کا اصل نام رائل بن سے عائل تھا۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی تھی۔ عزیز مصر کا اصل نام میروائت کا ولی پوتیہار تھا۔ یہ پھر انہوں نے مصر ریال بن ولید کا خزانچی، وزیر اعظم اور کمانڈر ان چیف تھا۔ اس کا لقب عزیز مصر تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا جا رہا تھا تو زلیخا نے اسے دیکھا اور دل و جان سے قربان ہو گئی۔ اس نے عزیز مصر سے کہا کہ اس غلام کو خریدنے میں کوتاہی نہ کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا جا رہا تھا تو اس وقت 12,000 نابالغ لڑکیوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو وہ انوحد میں منزل بلوغ پر فائز ہو گئی۔ الغرض عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا کے کہنے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے آئے۔ اپنی بیوی زلیخا سے کہا، جس کو قرآن مجید کی سورۃ یوسف آیت نمبر 21 میں بیان کیا گیا ہے، جس نے مصر میں یوسف کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے اس کی سفارش کی اور کہا اس غلام کی منزلت کا احترام کرنا اور اسے غلاموں والی نگاہ سے نہ دیکھنا، کیونکہ ہمیں امید ہے کہ مستقبل میں ہم اس غلام سے بہت فائدے اٹھائیں گے یا اس فرزند کے طور پر اپنا لیں گے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے زیر اہتمام زندگی کے ایام گزر رہے تھے کہ جوانی ابھر آئی اور عشق زلیخا درجہ کمال کو پہنچ گیا۔ روایت روضۃ الصفات، زلیخا جس کے دل کی گہرائی میں یوسف پروکش تھے، وہ اپنے حصول مقصد کے لیے بے چین تھی۔ بالآخر ایک دن زلیخا نے مناسب وقت میں یوسف کو اپنے پاس بلوایا اور محل کے اس کمرے میں لے گئی جو 7 کمروں کے بعد تھا اور سب میں تالے لگا دیے۔ پھر وہاں پہنچ کر حصول مقصد کی طرف توجہ ہو گئی اور اسی دوران میں اس کی نگاہ اس بت پر پڑی جو دیوار میں نصب کا اور اس کی بڑی بڑی ہیرے کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ اپنے بستر سے اٹھی اور اپنے پتھر کے خدا کی نابینا آنکھوں پر پردہ کھینچ کر پٹی باندھ دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، تم نے یہ کیا کیا؟ زلیخا نے جواب دیا، میں گناہ کرنے جا رہی ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا خدا تو ایسا ہے جس کی آنکھوں پر تم نے عزم معصیت کے پیش نظر پٹی باندھی۔ میں اپنے خدا کی نظروں سے اپنے آپ کو کس طرح بچاؤں جو کہ رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہر وقت حاضر و ناصر ہے؟ خدارا مجھے دعوت گناہ نہ دو۔ مگر زلیخا نے ایک نہ سنی اور اس وقت کے لازمی مقدمات سے فراغت کے بعد بستر پر لیٹ کر بولی، لو آ جاؤ۔ قرآن مجید کی سورۃ یوسف آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوا ہے کہ جس عورت کے گھر میں یوسف رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، یوسف جلدی آؤ۔ یوسف نے کہا، اللہ پناہ میں رکھے، وہ جانب تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاں نہیں پائیں گے۔ مگر زلیخا جو جذبات و خواہشات و شہباز بن ڈوب چکی تھی، ایک بات بھی سننے پر آمادہ نہ ہوئی۔ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام نے کمال جرأت و ذوق، نبوت اور طاقت و عصمت سے کام لے کر زلیخا کے بت مقصد کو پارا پارا کر دیا اور برہان رب کی روشنی میں تاریخی گناہ سے جان بچا کر نکل پا گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس جگہ سے بھاگے تھے وہاں سے باہر تک میں 7 دروازے تھے، سب کو تالا لگا ہوا تھا۔ خدا کی قدرت دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام جس دروازے کے قریب پہنچے اس دروازے کا تالا خود بخود کھل جاتا تھا۔ قرآن مجید کی سورۃ یوسف آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوا ہے کہ دونوں دروازوں کی طرف بھاگے، آگے یوسف پیچھے زلیخا۔ زلیخا نے ان کا
کرتا پیچھے سے پکڑ کر پھاڑ ڈالا اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خامد مل گیا۔ تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کے سوا کیا سزا ہے؟ یہاں تو قید کیا جائے یا پھر اسے دردناک عذاب دیا جائے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بولے، میرے مالک، میں آپ کا خریدا ہوا غلام ہوں، میری یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ میں آپ کے ساتھ خیانت کروں۔ میرے اس مالکہ نے مجھے خود گناہ کی دعوت دی۔ قرآن مجید کی سورۃ یوسف آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اس نے مجھے اسرار اور التماس سے اپنی طرف دعوت دی تھی اور میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور اسی وجہ سے بھاگ کر یہاں تک آیا ہوں۔ یہ میرا پیچھا کر رہی تھی اور مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے دو رہی تھی۔ بلاخر انہوں نے میرا دامن پکڑ لیا اور پھٹ گیا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر زلیخا نے ایک روایت کی بنا پر کہا، دامن پھٹنے کا واقعہ یہ ہے کہ میں سو رہی تھی اور یہ غلام بدنیت کے ساتھ میرے سرہانے کھڑا تھا، پھر اس نے آہستہ سے میرے جسم کو ہاتھ لگایا، میں جاگ اٹھی اور میں نے چاہا کہ اس کی سرزنش کروں۔ یہ بھاگ نکلا، میں اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑی تو اس کا دامن میرے ہاتھ میں آ گیا اور پھٹ گیا۔ دونوں کا بیان سن کر عزیز مصر اور سخت حیران ہو گئے اور حضرت یوسف سے کہنے لگے، تم اپنی پاک دامنی پر کوئی صفائی کا گواہ پیش کر سکتے ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بالکل سچ ہے۔ اگر آپ میری صداقت پر گواہی دینا چاہیں تو اس بچے سے لے لیں جو گہوارے میں پڑا ہوا ہے۔ عزیز مصر نے کہا، یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے، یہ کیسے بول سکتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مجھے اس وقت گناہ سے بچایا ہے وہ اس بچے کو بولنے کی طاقت بھی دے سکتا ہے۔ اس گفتگو کا تمام ہونا تھا کہ گہوارے میں پڑا ہوا دودھ پیتا بچہ جس کی عمر 4 یا 6 ماہ کی تھی اور جس کا نام خلیفہ تھا، وہ زلیخا کے ماموزاد یا خالازاد بھائی تھا۔ بلند آواز سے بلا قرآن مجید کی سورۃ یوسف آیت نمبر 26 اور 27 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا ہے، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی وہ سچا ہے۔ یہ سن کر نہ صرف عزیز مصر حیران ہوا بلکہ سارا گھرانہ حیران ہو گیا۔ الغرض بچے کا بیان سن کر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر نگاہ ڈالی تو دیکھا وہ پیچھے سے پھٹا ہے۔ بڑے غضب سے زلیخا سے بلا کہ وہ تمہاری بڑے غضب میں زلیخا سے بولا، یہ سب تمہاری حرکت ہے، یہ غریب بے خطا ہے۔ پھر یوسف کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے، یوسف آپ اس بات کو جانے ہی دو اور کسی پر ظاہر نہ کرنا ہے، کبھی ایسا نہ ہو کہ افسانہ بن جائے، ذلت و رسوائی ہو۔ پھر زلیخا کی طرف متوجہ ہو کر بولا، اپنے گناہ کی معافی مانگو اور توبہ کرو، یہ جو کچھ تم نے کیا اچھا نہیں کیا۔ کتاب تبرہ میں ہے، اس واقعے سے زلیخا کا جذبہ عشق کم نہ ہوا اور وہ برابر تنہائی میں اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتی رہی، لیکن جب کسی طرح کامیاب نہ ہوئی تو اس نے عزیز مصر سے کہا، لہٰذا یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا جائے۔ عزیز مصر نے اس کے اصرار پر کہا، جب کہ اس کا جرم ثابت نہیں ہوا میں کس طرح اسے قید کر دوں؟ یہ سن کر زلیخا کا ایک چچا زاد بھائی کہنے لگا، مناسب یہی ہے کہ بدنامی کو کم کرنے اور زلیخا کو رسوائی سے بچانے کے لیے 1 یا 2 ماہ قید کر دیا جائے۔ عزیز مصر نے اس کی بات کو نہ چاہتے ہوئے مان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں بیچ دیے گئے۔ زلیخا بھی ندامت کے ساتھ خاموش ہو کر بیٹھ گئی اور عزیز مصر بھی اسے پی گیا تاکہ یہ واقعہ پھیل نہ جائے، لیکن اس قسم کے واقعات کہاں چھپتے ہیں؟ آخر کار بات پھوٹ نکلی اور داستان بن کے لوگوں کی زبانوں پر چڑھ گئی، یہاں تک پھیل گئی کہ ہر بندہ اس واقعے کا تذکرہ کرنے لگا۔ زلیخا جو اپنے کیے پر نہیں بلکہ اپنی ناکامی پر پچھتا رہی تھی، دل میں سوچنے لگی اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ آخر اس کی سمجھ میں آیا کہ ارکان دولت کی ان عورتوں کو جو اس میں زیادہ دلچسپی لے رہی ہیں دعوت بلایا جائے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزارا جائے تو انہیں معلوم ہو کہ دل پر کس طرح چھری چلتی ہے اور دماغ کیوں کر بے قابو ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے 40 عورتوں کو دعوت میں بلایا اور زلیخا نے ایک تیز چھری جو ایک چورنج دیکھ کر ان عورتوں سے درخواست کی، جس وقت میں کہوں ان ترنجوں کو کاٹ دینا۔ ان عورتوں نے منظور کر لیا۔ قرآن مجید کی سورۃ یوسف آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے، پھر جب زلیخا نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی تو اس کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے آؤ۔ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا روب حسن ان پر
ایسا چلا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بولو کہ اللہ پاک ہے، یہ آدمی نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ یہ دیکھ کر زلیخا کو موقع مل گیا۔ وہ بولی میری بہنوں، تم تو میری مذمت کرتی تھی، کہا کرتی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام پر فربتا ہو گئی ہے، کہو اب کیا کہتی ہو؟ یہ سن کر عورتوں نے معذرت کی اور زلیخا سے کہا بے شک تم جذبہ عشق میں بے خطا ہو۔ اس واقعے کے بعد زلیخا نے ان عورتوں سے روایت میں روزہ تو صبا کا تم سے ہو سکے تو اس معاملے میں میری مدد کرو اور اس غلام کی نہانی کو راضی کر کے مجھے شکریہ کا موقع دو۔ یہ بات ان عورتوں نے امداد کا وعدہ کیا۔ دونوں باری باری حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا زلیخا بھی بہت ہی خوبصورت ہے، تمہیں اس کے مقاصد پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام راضی نہ ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی اے پالنے والے، جس بات کی یہ عورتیں مجھ سے خواہش رکھتی ہیں اس کی بنسبت قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ الغرض عزیز مصر پر زلیخا نے کچھ اس درجے دباؤ ڈالا کہ وہ حضرت یوسف کو دوبارہ قید خانے میں بیچنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں بیچ دیے گئے۔ وہاں پہنچ کر وہ عبادت میں مصروف و مشغول ہو گئے۔ خدا نے حضرت یوسف کو درجہ نبوت پر فائز کیا اور تعبیر خواب کا خصوصی علم دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں لمحات حیات گزار رہے تھے کہ ادھر فرعون مصر نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا۔ فرعون مصر کو بتایا گیا کہ آپ کے خواب کی تعبیر صرف یوسف بتا سکتے جو اس وقت قید خانے میں تھے، کیونکہ یوسف نے 2 قیدیوں کے خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ بالکل ویسا ہی ہوا جیسے یوسف نے بتایا تھا۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام کو فرعون مصر کے دربار میں لایا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر بتائی، اور جب فرعون مصر ریان بن ولید کی حضرت یوسف علیہ السلام سے کھل کر باتیں ہوئیں تو وہ بے حد متاثر ہوا اور کہنے لگا تم آج سے ہماری سرکار میں یقین باوقار معتبر ہو اور بلند مقام کے مالک ہو۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جب آپ نے میری قدردانی کی ہے تو مجھے ملکی خزانوں پر مقرر کیجیے، کیونکہ میں اس کا امانت دار خزانچی ہونے کی پوری صلاحیت رکھتا ہوں اور اس کے حساب و کتاب سے اچھی طرح واقف ہوں۔ بادشاہ مصر نے بڑی خوشی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو خزانوں کی کنجی دے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی شادی کا قصہ قرآن مجید اور حدیث میں مرکوزہ نہیں ہے۔ مفسرین و معرفین نے اسرائیلی بائبل مقدس کی روایت کی روشنی میں اسے بیان کیا ہے کہ زلیخا کے خاوند کی وفات کے بعد مصر کے بادشاہ نے زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے کر دیا۔ جب آپ زلیخا کے پاس تشریف لائے تو فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں جو تو چاہتی تھی؟ وہ کہنے لگی اے سچے یوسف مجھے ملامت نہ کہیں، میں حسین و جمیل نازوں میں پلی عورت تھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور میرا خاوند عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا، یعنی نہ مرد تھا جیسا کہ اللہ نے آپ کو حسن دیا تھا، میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے واقعی زلیخا کو کنواری پیا اس سے قربت کی اور اس سے ان کے 2 بیٹے ابراہیم اور منشا پیدا ہوئے۔ دوستو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے اور ہماری چینل اردو پروڈکشن کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔